آخری لائن سے اوپر نصف لائن سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إلا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاة الدنیا ومتعناہم إلی حین وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مؤمنین. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع. اس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی کتاب کو سیکھنے، سمجھنے اور پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیو، 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے، اور سورہ یونس کی ہم نے 94 آیات پڑھ لی. گزشتہ آیات بینات پہ ہم یہ پڑھ اور سنائے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا اور پاکیزہ رزق ہم نے ان کے حوالے کیا. اور تیسری بات یہ بتائی کہ ہمیشہ علم آ جانے کے بعد اختلاف ہوا کرتا ہے. یہ 3 باتیں، 2 باتیں تو بیت المقدس کے متعلق تھیں، بہترین ٹھکانہ قرار دیا ارض مقدس کو، فلسطین کو. آج بھی وہ بہترین ٹھکانہ ہے. بہترین ٹھکانہ ہم دنیا کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ 90% علاقہ تباہ ہو چکا ہے. 70,000 سے زائد افراد اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں. 4 لاکھ سے زائد مہاجرین وہاں موجود ہیں. اس کے باوجود اس خطے کو چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ ہے ہماری عربی کی سمجھ اور قرآن کی سمجھ اور عربوں کی سمجھ. عرب اگر قرآن کو سمجھ پر آ جائیں تو قرآن تو ان کی اپنی زبان ہے، وہ پھر کھڑے ہو کر دکھاتے ہیں جس طرح فلسطین کے اندر استقامت کے ساتھ کھڑے. ساری دنیا کی توجہ آج ان کی طرف ہے. دنیا کے لوگ اپنے معاملات کو بھول کر ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ارض مقدس کی عظمت کو دیکھیے. مسلمان تو مسلمان ہیں ہی ہیں. یورپ اور مغرب دنیا کی سینچری اور پوری دنیا کی عیسائیت اور پوری دنیا کے مذاہب
ان سب کی نگاہیں بھی اسی ارض مقدس پہ لگی۔ آج گویا کہ اللہ بتا رہے ہیں یہ ارض مقدس کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ خاص اہمیت کی حامل جگہ ہے، اس لیے اس کو اچھا ٹھکانہ قرار دیا اور کہا کہ ہم نے یہاں پر بہترین رزق مہیا کیے ان کے لیے۔ اور تیسری بات بتائی کہ اختلاف، یہ فرقے، یہ گروہ بندیاں ہمیشہ علم کے بعد آتی، جب علم کی توجیہات نکالی جاتی ہیں، اس سے کئی چیزیں نکالی جاتی ہیں، پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا اگر ہم کسی بھی مسلک کے لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں، آپ ان کے دلائل سن کے حیران ہو جائیں کہ کیا دلیلیں، تو یہ علمی اختلافات ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب علمی اختلافات عملی اختلافات کا نمونہ بنتا ہے، پھر تاریخ بغداد کو دہراتی ہے، جہاں جب ہلاکو خان نے حملہ کیا بغداد کے اوپر، اسلامی سلطنت اور خلافت کا مرکز تھا، اس بغداد کے لوگ اہل ایمان ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے تھے اور داڑیاں نوچ رہے تھے۔ جب ہلاکو خان نے آ کر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس اتنے بڑے علمی کتب خانے کو آگ لگائی، 81 دن تک اس میں آگ بھڑکتی رہی، اتنا بڑا کتب خانہ تھا، جس سے مسلمان کئی صدیوں پیچھے واپس علمی مقام وجہ سے واپس چلے گئے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علم کے بعد بنی اسرائیل کے تذکرے کر کے اس امت کو بتانا مقصود ہے۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 95 سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کو، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ ناکام لوگوں میں سے ہو گئے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ خسارے کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ خسارے سے دونوں باتیں مراد ہیں، کسی کا مال و متاع چھن جانا، معاشی لحاظ سے ختم ہو جانا، معیشت تباہ ہو جانی، معاشرت تباہ ہو جانی، اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا گم ہو جانا بھی خسارے کے اندر ہے، ایمان کے نقصان ہو جانا بھی خسارے کے اندر ہے۔ انسان کے اندر جو بغض و عناد اور حسد اور یہ چیزیں ہیں، اس کا بڑھ جانا یہ بھی خسارے ہے۔ آپ دیکھ لیجیے آج ہم سب کی حالتیں کیا ہے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، ان الذین، بے شک جو حقت، واضح ہو گیا، علیہم ان پر، کلمۃ ربک، تیرے رب کے کلمات، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائے۔ گویا کہ جب حق واضح ہو جائے اور انسانی ہٹ دھرمی برقرار رہے تو دلوں کے دروازے اللہ بند کر دیتے ہیں۔ آج کیا چیز ہے جو اس ملک پاکستان کے اندر واضح نہیں ہے؟ آج دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، تمام لوگ سڑکوں پر ہوں گے، قرآن کا معاملہ ہو، تمام لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، آج فلسطین کا معاملہ ہے، تمام لوگ سڑکوں پر ہیں۔ گویا کہ شعور ہے، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ کے کلمات سے منہ موڑا جاتا ہے تو پھر کیا حالتیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَاتٍ، اور اگر ہم ساری کی ساری آیات یا نشانیاں لے آئیں، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، یہ عذاب، دردناک عذاب کو دیکھ کے رہیں گے۔ یہ اہل مکہ بھی اس سے مخاطب تھے، ماضی بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے کہ ساری نشانیاں بنی اسرائیلیوں نے دیکھی تھی، پھر بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ اہل مکہ تم بھی ساری نشانیوں کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ سورہ یونس مکی سورت ہے، تو لیکن پھر بھی ایمان نہیں لے کر آ رہے ہو، عذاب تو آئے گا ہی آگے۔ اور قیامت تک اس امت مسلمہ کے لیے بھی ہے۔ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود اگر ہٹ دھرمی کی روش اختیار ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے پھر زلزلے بھی آئیں گے، پانی بھی آئے گا، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ ہونے والا ہے، پھر بھی کیسے لوگ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے۔ اس کے بعد فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، کیوں نہ ہوتا کہ بستیاں آمنت، ایمان لاتی، فنفعها، اور ان کا ایمانها، ان کا ایمان انہیں نفع دیتا، الا مگر قوم یونس علیہ السلام کی قوم، لما، جب آمنو، ایمان لائے، کشفنا عنہم، ہم نے دور کر دیا ان سے، عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ذلت کا عذاب دنیا اور آخرت کا، دنیا کا،
وَمَتَّعْنَاهُمْ اور إِلَىٰ حِینٍ اور ہم نے انہیں مال و متاع دیا ایک خاص مدت تک کے لیے۔ اس سورت کا نام یونس اسی لیے ہے کہ یونس علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر 3 مقامات پر یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ عراق کے ایک شہر نینوا کی طرف بھیجے گئے تھے جس کی آبادی تقریباً 1 لاکھ سے زائد تھی۔ آج بھی دریائے دجلہ کے کنارے موصل کا علاقہ موجود ہے، اس کے قریب اس کے آثار موجود ہیں۔ یہ بہت بڑی قوم تھی اور اتنی بڑی مضبوط قوم تھی کہ ان کے دارالسلطنت 60 میل تک آبادی تھی۔ اتنا بڑا دارالسلطنت تھا اس علاقے اس قوم کا کہ 60 میل تک ان کی ریاست، ان کی فوج، ان کی ساری حکومت اور عوام بکھری ہوئی تھی۔ یونس علیہ السلام اس قوم کی طرف آئے تھے، اس لیے اللہ نے یہاں پر سورت کا نام بھی یونس رکھا گیا اور واقعہ یونس علیہ السلام کا۔ یونس علیہ السلام کا پہلے تعارف ہو جائے۔ یہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے 780 قبل مسیح کے اندر یہ تشریف لائے تھے، اور یہ واحد قوم ہے جس پر اللہ نے اپنے عذاب کو آنے سے روک دیا تھا۔ یونس علیہ السلام مسلسل اہل نینوا کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن اہل نینوا نے ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا یونس اب اس قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ اب یہ پہلے تو اس 3 دن کو ہنسی مذاق میں اڑاتے رہے، لیکن ان کے سیانے سمجھدار لوگوں نے کہا دیکھو اگر عذاب آتا ہے تو نبی اس بستی سے نکل جاتا ہے، تم دیکھو اگر نبی نکل گئے ہیں تو پھر عذاب آ کر رہے گا۔ یونس علیہ السلام رات کو سوئے ہوئے تھے، اللہ کا حکم آ گیا یونس آپ بستی کو چھوڑ دیں۔ یونس علیہ السلام رات کو بستی سے نکل گئے۔ قوم نینوا کے لوگوں نے آ کر دیکھا یونس اپنے گھر نہیں ہے، اب انہیں احساس ہو گیا صبح عذاب آئے گا، اور یہ لوگ اس میں پریشان ہوئے کہ اللہ کا عذاب تو کچھ نہیں چھوڑتا ہے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ ہم مردوں عورتوں کو اور ان کے بچوں کو علیحدہ کر دیں گے اور جانوروں کو بچوں کو بھی علیحدہ کر دیں گے۔ کھلے میدان کے اندر صبح ہوتے اکٹھے ہو گئے۔ ابھی یہ سب کو علیحدہ علیحدہ کر ہی رہے تھے کہ عذاب کے آثار نے آنا شروع کر دیا۔ آندھی نظر آنی شروع ہو گئی، آسمان سیاہ ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں چیخ اور پکار شروع کر دی، اللہ سے مسلسل معافی مانگنی شروع کر دی۔ جب مسلسل اللہ سے معافی مانگتے رہے، چیخ و پکار، ماں اپنے بچے کو دیکھنے سے بلک رہی ہے، چاہے وہ انسانی ماں تھے یا جانوروں کے تھے۔ ایک عجیب آہ و پکار تھی، ایک عجیب شور شغب تھا، اللہ سے معافی تھی، چیخ اور چلا کر اللہ رب العزت نے عذاب کو ٹال دیا۔ یونس علیہ السلام جب باہر نکل چکے تھے بستی سے، اس انتظار میں کب عذاب آئے گا آئے گا، آپ بستی سے کچھ فاصلے پر جا کر اس عذاب کا انتظار کر رہے تھے، وہ عذاب نہ آیا۔ اب عذاب نہ آیا تو قوم یونس کے اندر، نینوا کے اندر یہ قانون تھا کہ جو جھوٹ بولے گا اس کا منہ بھی کالا کر دیا جائے گا اور اس کے گردن بھی اڑا دی جائے گی۔ یہ قانون قوم نینوا نے بہت پہلے اپنی ریاست میں قائم کر رکھا تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اگر میں اب اپنی قوم میں جاؤں گا تو میں جھوٹا قرار دیا جاؤں گا۔ اب اسی پریشانی کے اندر وہ وہاں سے نکلے اور دریا کے کنارے پر آ کھڑے ہوئے اور سوچا کہ اب اس بستی سے میں جانے کا فائدہ کوئی نہیں، نکل جانا چاہیے۔ ہمیشہ سے انبیاء اللہ کی وحی کے بغیر نہیں نکلا کرتے۔ جہاں تھوڑی سی یونس علیہ السلام اس خوف سے کہ جھوٹا نہ قرار دیا جاؤں، آپ اس بستی سے نکل کھڑے۔ آپ وہاں سے کشتی میں بیٹھے، کشتی کے لوگ بھی اچھے لوگ تھے، یونس علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ تو یونس ہیں، متقی انسان ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا ہم آپ سے کوئی کرایہ نہیں لیں گے۔ اور جب کشتی راستے میں بھنور میں پھنس گئی تو پریشان ہوئے کیا کیا جائے، تو کشتی کے مالک نے کہا یہ کشتی بڑی اہم ہے، یہ کشتی اللہ والوں کی ہے، اور جس وقت کشتی کے اندر کوئی ایسا شخص جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہو وہ اس میں بیٹھتا ہے تو کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے۔ اب تم میں سے کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے تو وہ کشتی سے اتر جائے اور دریا کے اندر چھلانگ لگا دے، سمندر میں چھلانگ لگا دے۔ اب یونس علیہ السلام کا احساس ہوا کہ میں اس بنیاد پر بستی چھوڑ کے نکلا کہ کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ قرار دے دیں،
اور میرے رب کی طرف سے وحی بھی نہیں آئی تھی کہ نہیں واپس نہیں جانا یا نکل کے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کمال دیکھیے، ہجرتوں کا حکم آ گیا تھا، آپ نے ایک ایک صحابی کو مکہ سے نکل جانے کا حکم دیا، سب صحابی جا رہے ہیں۔ آپ ابو بکر صدیق کے گھر بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ 2 اونٹنی آپ کے تیار کر رکھی، جب آپ ہجرت کا کہیں گے اب نکل جائیں گے۔ فرمایا ابھی مجھے حکم نہیں آیا، یعنی یہ گویا کہ یہ سنت ہے کہ ہجرت کے حکم کے بعد بھی جب تک اللہ کا حکم نبی کے لیے خصوصی نہ آ جائے، نبی اپنے شہر کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ہجرتوں کا حکم موجود تھا، آپ نے تمام صحابہ کو مکہ سے مدینے نکل جانے کا حکم دیا، ہجرتوں کا سفر شروع بھی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے اونٹنی لے کر موجود بھی تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی حکم نہیں آیا۔ تو گویا کہ نبی کی حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر نبی نہیں چلا کرتے۔ اب یونس علیہ السلام نے جب کشتی سے نیچے چھلانگ لگانے کا ارادہ کر لیا تو لوگوں نے کہا یونس ہم تو آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، ہم کرہ ڈالتے ہیں۔ 7 دفعہ کرہ ڈالا گیا، 7 دفعہ نام یونس علیہ السلام کا نکلا۔ یونس علیہ السلام فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں ہی اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام ہوں۔ آپ نے جو ہی چھلانگ لگائی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور وہ منہ کھولے کھڑی تھی سیدھا مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ اللہ نے وہی فرمائی کہ اس کو کھانا نہیں ہے، اسے نگلنا نہیں ہے، اسے پیٹ میں رکھنا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے 7 دن، بعض میں روایت میں آتا ہے 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، پھر جب تک اللہ نے چاہا رہے۔ وہاں مچھلی کے پیٹ میں آپ نے وہ مشہور و معروف دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مسلسل اس دعا کا ورد کرتے رہے۔ یاد رکھیے دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعاؤں کو لازم پکڑا کرے، صبح گھر سے نکلتے ہوئے دعائیں پڑھ کر، رات کو بستر پہ سوتے ہوئے دعائیں پڑھیں، بازار میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں، دکان اور کاروبار پہ بیٹھنے کی دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں، نکلنے کی دعائیں ہیں۔ ایون کہ آپ مسجد کے اندر آ رہے ہو، یہاں تو نیکی کا کام کرنے آ رہے ہو، یہاں کی دعاؤں کی کیا ضرورت، تو آپ نے دعائیں ہی مانگنی ہے، لیکن مسجد کے داخل ہونے کی دعا بھی اور باہر نکلنے کی بھی دعا بھی۔ دعائیں مومن کا ہتھیار ہوا کرتی ہیں، اس سے مومن سجا ہوتا ہے ہتھیاروں سے۔ آج ہم دعاؤں کو بھول گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی یونس علیہ السلام نے، اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ انہیں اگل دیا جائے، اور پھر مچھلی نے آپ کو اگل دیا خشکی پر۔ وہاں اللہ نے کدو کی بیل کو لگا دیا، جس کے نیچے آپ کے جسم پر مسلسل رہنے کی وجہ سے بال جھڑ گئے تھے، اور پھر آپ کے اوپر وہ کدو کی بیل سایہ کیے رہی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک بکری کو حکم دیا جو آپ کے پاس آتی تھی، آپ سے دودھ دوہ لیا کرتے تھے۔ یہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تورات نے آپ یونس علیہ السلام کا نام یونا لکھا ہے، اور اس کا واقعہ تورات نے ذکر کیا ہے، لیکن انجیل نے کہیں اس واقعے کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن یونس علیہ السلام کا نام یونا لے کر مخاطب ہوئے ہیں انجیل۔ لیکن انجیل نے ایک واقعہ من گھڑت لکھا ہے جو آپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کی کئی سالوں بعد، 500 سال کے بعد کسی شخص نے اٹھ کر ایک واقعہ لکھ دیا ہے، جس کو باقاعدہ انجیل کا حصہ بنا لیا گیا، اور وہ انجیل اب لوگ پڑھتے ہیں، جو کرسچن ہیں عیسائی ہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس کا ذکر تورات کے اندر بھی ہے اور انجیل کے اندر بھی ہے۔ یہ تھا یونس علیہ السلام کا تذکرہ۔ اب ذرا اس آیت کو دیکھیے، فرمایا فلولا کانت قریۃ، کیوں نہ ایسا ہوا، کیوں نہ ایسا ہوتا کہ بستی آمد ایمان لاتی، فنفعها ایمانها، اور ان کا ایمان کو نفع دیتا، الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم، لما جب آمنوا و ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزي، ہم نے دور کر دیا ان سے ذلت کا عذاب، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور انہیں ہم نے زندگی کے کہم موقع تک وقت گزارنے کے لیے مال و متاع دے دیا۔ یہاں اس آیت میں ایک اور بات بھی چھپی ہے، گویا کہ اللہ نے یہ بتا رہے ہیں، یہاں کہا کہ ہم نے دور کر دیا دنیا کا عذاب، آخرت کے عذاب کا ذکر نہ کر کے بتایا کہ جو دنیا میں غلطی کرتا ہے اس کے ساتھ انصاف ہوا کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرنے کے بعد بھی معافی اس وقت ملتی ہے جب اپنے ماضی کے معاملات کو دھو کر خیر کا راہی وہ بن نہیں جاتا ہے۔
اس لیے اس آیت کے اندر ایک راز کو پوشیدہ رکھا گیا کہ آخرت کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے واضح کر دیا کہ ہم نے عذاب کو ٹال دیا، آخرت میں انہی سے عذاب ٹلے گا جو توبہ کرنے کے بعد توبہ پر قائم بھی رہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔